الذین جاہدوا، جس نے جہاد کیا۔ اب یہاں پر جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میدان جنگ میں جا کر دشمن سے لڑائی کرنے کو جہاد کہتے ہیں، یہ ایک مرادی معنی لیا جاتا ہے۔ اصل جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنے کی بھی چونکہ ایک کوشش ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی جہاد مرادی معنی میں کہا جاتا ہے۔ حقیقی معنی جو ہے وہ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، یعنی جو بھی بندہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا، گویا کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ مجاہدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہم میں کوشش کی، ہماری ذات کے لیے کوشش کی، ہمارے رستے کی طرف آنے کے لیے کوشش کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو بندہ کوشش کرے گا، اسی کوشش کا نام مجاہدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ سے فتح حاصل کرنے کے بعد کملی والے میدان جہاد سے جب مدینے کی طرف جا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے خوش تھے کہ اللہ رب العالمین نے فتح کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ جہاد ختم ہو گیا، دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑ کے ہم واپس آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جہاد ختم ہو گیا، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آئی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیاب ہو کے واپس آ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرما رہے ہو یہ چھوٹا جہاد تھا، یہ چھوٹا جہاد تھا، یا رسول اللہ یہ جنگ لڑنا دشمن کے ساتھ، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے تلوار لے کر یا اگلے کی جان لینا یا اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کرنا، یہ بڑا جہاد نہیں آپ کے نزدیک؟ اگر یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے کہ جان قربان کرنے کے لیے ہم نکلے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، ساری دنیا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جانوں کو لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، آپ فرما رہے ہو یہ چھوٹا جہاد ہے، یعنی جنگ میں جا کے لڑنا۔ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہو یہ چھوٹا جہاد ہے، بڑا جہاد کون سا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنا، اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑنا، یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ چھوٹا جہاد ہے۔ یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا یہ جو اپنا تمہارا نفس ہے، نفس اندر کی خواہشات ہیں، خواہشات دنیا، لذات دنیا، ترغیبات دنیا، اس نفس کی ترغیبات، اس کی لذات، اس کے خلاف کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں جانا، یہ بڑا جہاد ہے۔ کیا رزلٹ نکلا کہ میدان جنگ میں جا کے تلوار سے اپنی جان
اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی نیت سے جا کے قتال کرنا بڑا کام ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جہاد ہے، لیکن جہاد اصغر ہے۔ کیا ہے جہاد اصغر؟ کا معنی چھوٹا جہاد ہے۔ یا رسول اللہ بڑا جہاد؟ فرمایا نفس کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنا۔ جہاد کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، کیونکہ ترمذی شریف میں کملی والے نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 1621، فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اللہ کی بارگاہ میں مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا، نفس سے کوشش کی، نفس کے خلاف چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس انسان کا یہ لذتوں کا خوگر ہے۔ یہ بندے کا جو دل کرتا ہے نا کہ میں لطف لوں، لذت لوں، چس لوں، لطف حاصل کروں، یہ اندر کی جو خواہش ہے اس کے پیچھے بندہ چلتا ہے۔ پھر وہ اندر کا جو نفس ہے وہ جب لذت کا آرڈر دیتا ہے انسان کو، تو انسان اشرف المخلوقات ہو کے اپنا پیچھا بھول کے، پیچھا کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب نے اپنا روح پھونکا بندے میں، تو اپنا پیچھا بھول جاتا ہے، عظمت بھول جاتا ہے، مسجود ملائکہ ہونا بھول جاتا ہے۔ یہ نفس جو لذتوں کا خوگر ہے، یہ لذت حاصل کرنے کے لیے اس بندے کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ پھر جب وہ بندہ کام کرتا ہے، نفس کا کہنا مانتا ہے، اس کو جو لذت ملتی ہے، کیا اس کے بعد یہ نفس اس سے مطالبہ نہیں کرتا؟ اور کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر۔ پھر جب وہ کر لیتا ہے، پھر نفس کہتا ہے کہ نہیں ابھی بس نہیں ہوئی، اور اس سے آگے۔ دنیا میں جتنے بھی ایسے انسان ہوئے جنہوں نے اپنے نفس کے مطابق زندگی اب تک گزاری، ان سے پوچھ لو کہ کبھی ان کا نفس ان سے بول کر کبھی اس نے کہا ہے کہ اب بس، جو چس لینی تھی لے لی، جو لطف لینا تھا وہ لے لیا، جو مزہ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ کسی انسان کے نفس نے انسان کو یہ کہا ہو کہ ہون چس بتیری لے لئیے تے آخری درجہ حاصل کر لیا میں مطمئن نہ، کسی بندے دے نفس اس نو اے آکھیا ہوئے بھئی میں ہون مطمئن نہ بتیری نہ فرمانی کر لئیے، چس بڑی چوک لئیے، لذت بڑی لے لئیے۔ نہیں جناب، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انسان جوں اس نفس کا کہنا مانتا چلا جاتا ہے، نفس کے ہر تقاضے کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا ہے، تو حضرات محترم تو کبھی اس شخص کو کبھی بھی زندگی میں قرار نہیں آئے گا۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کے ساری زندگی گزارنے والا بندہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ کرتا وہ سکون کے لیے ہے، لیکن نفس کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اب سکون مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لطف اور لذت اس کی کوئی حد نہیں۔ تم جتنا لطف اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ نفس کبھی بھی نہیں کہے گا کہ لطف کی آخری منزل آ گئی ہے، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ ایک خواہش پوری ہوگی تو نفس سے دوسری خواہش اٹھے گی۔
وہ پوری ہوگی تو نفس سے تیسری خواہش اٹھے گی۔ آپ یورپ میں دیکھو، وہ جو مغربی تہذیب ہے ان لوگوں کی، جہاں پہ یہ آزادی ہے کہ جس کا جو دل کرے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کو آزادی ہے، وہ کھلی چھٹی ہے، نہ قانون منع کرتا ہے، نہ ان کا مذہب منع کرتا ہے، نہ ان کی معاشرت منع کرتی ہے، نہ ان کی اخلاقیات منع کرتے ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی راضی ہیں تو جو مرضی کرے، ان کا قانون بھی ان کو منع نہیں کرتا۔ لیکن کیا وہاں پہ اتنی آزادی ہونے کے باوجود ان کو سکون مل سکا؟ آج تک ان کو سکون نہیں ملا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان ملکوں میں جہاں زنا بالکل عام اجازت ہے بدکاری کی، وہاں زنا بالجبر کا کوئی کیس نہ ہوتا، لیکن پوری دنیا کے اخبارات کھنگال مارو، آپ کو سب سے زیادہ زنا بالجبر کے کیس امریکہ میں ملیں گے، حالانکہ وہاں پہ زنا کی آزادی ہے۔ اس کے باوجود زنا بالجبر کے کیس ساری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے یہ طرح طرح کی لذتوں کی تلاش میں اس انسان کو برباد کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک قسم کی لذت حاصل ہو گئی، پھر یہ دوسری اس سے اگلا درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ انسان کو مجبور کرتا ہے۔ اب وہاں پہ یہ جو اندازہ ہے وہ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس لیے یہاں پر زنا بالجبر کے کیس زیادہ کثیر ہیں کہ یہ جو آزادی کے ساتھ یا من مرضی کے ساتھ یا لڑکا اور لڑکی کی رضا کے ساتھ جو ہم بدکاری یا برائی کرتے ہیں اس میں وہ لذت نہیں ملتی۔ اندر کا نفس کہتا ہے کہ جو لذت زیادتی کرنے میں ہے، زنا بالجبر کرنے میں ہے، وہ لذت حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے جو نفس کی منزل ہے، اللہ کی نافرمانی کی منزل اور لذت حاصل کرنے کی جو منزل ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ایک چیز میں اس نے ایک چیز حاصل کی، پھر دوسری کی کوشش کرے گا، پھر دوسری حاصل کی، پھر تیسری کی کوشش کرے گا، یہ پیاس بجھنے والی نہیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے یہ بھی گنوائی ہے کہ سب سے نیک بندہ وہ ہوگا قرب قیامت میں جو دو بندے راستے میں کھڑے ہو کے بدکاری کر رہے ہوں گے نا، ان کو یہ کہے گا کہ اوٹ میں ہو جاؤ، اوٹ میں ہو کے کر لو، یعنی منع پھر بھی نہیں کرے گا، کہے گا کر لو لیکن درخت کی اوٹ میں ہو جاؤ، دیوار کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سب سے جو نیک بندہ ہوگا وہ ہوگا جو یہ منع نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اوٹ میں ہو کے کر لو۔ اب حضرات محترم، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھا جائے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ انسان، بندے کا انسان، اس انسان کا جو نفس ہے، نفس یہ لذتوں کا خوگر ہے، جوں اس کو گناہوں کی لت پڑتی جائے گی یہ کبھی بھی بریک نہیں لگوائے گا۔ ایک گناہ کروائے گا بندے سے، جب وہ کر لے گا سکون پھر بھی نہیں ملے گا، اگلا سکون لینے کے لیے ایک قدم پھر آگے جائے گا، پھر بھی سکون نہیں ملے گا، اس کی منزل نہیں ہے، آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا لیکن اس کو لذت نہیں ملے گی۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ نفس جو لذت چاہتا ہے، یہ جو لذت چاہتا ہے اس لذت کی کوئی خاص شکل نہیں، خاص شکل نہیں۔ اگر اس کو تم لذت دینا چاہتے ہو، آؤ ہم طریقہ بتاتے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں کہ ایک لذت تو وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے برائی کر کے اس نفس کو ملتی ہے، لیکن وہ بھی عارضی ہوتی ہے، نفس وہاں بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک قسم کی لذت وہ ہے کہ جب انسان اس اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، مثلا ایک بندے کا دل کر رہا ہے برائی کرنے کو، صرف رب کو کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نفس کو جب کنٹرول کرتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے دن تو یہ کوشش اس کے لیے بڑی جان لیوا ہوتی ہے، بڑا اس کو مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جوں وہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے، پہلے دن تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس نفس کو سمجھانا، لیکن جب یہ قابو میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ یہ نفس انسان پر شیر نہیں ہوتا۔ وہ انسان جو اس نفس کو قابو کرنے کی کوشش میں لگا رہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً وہ اس نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اور جب کنٹرول ہوتا ہے برائی کی طرف یہ ابھارتا ہے تو یہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ برائی کرنے نہیں دوں گا، تو اس کی روح کو عجیب قسم کی لذت اس وقت ملتی ہے جب یہ برائی سے نفس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ لذت وہ ہے کہ جتنی حاصل کرتا جائے گا اتنا رب العالمین کی بارگاہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو نفس لذت چاہتا ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں، اگر ادھر سے روکو تو ایک کام کرنے میں جو لذت ہے، دوسری لذت رب نے اس سے رکنے میں بھی چھپائی ہوئی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بندے نے ایک اگر پہلی نظر اٹھائی نہ کسی کی طرف، کسی اجنبی عورت کو دیکھا تو پھر اس نے اپنے نفس کو روکا، ہوتا بڑا مشکل ہے، پہلے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نظر جاتی ہوئی کو روکنا جوانی کے عالم میں، لیکن جب وہ روک لیتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی روح میں ایک سرشاری رب العالمین ایسی پیدا کر دیتا ہے جو سرشاری اس کو رب کی بارگاہ کی طرف ایک قدم اور قریب کر دیتی ہے، اور اس میں اس بندے کو وہ عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب لذت ہی لینی ہے تو گناہ کرنے کی ایک لذت ہے اس نفس کی، اس کی تو منزل کوئی نہیں، اس کی تو حد کوئی نہیں، یہ تو کبھی راضی نہیں ہوگا، لیکن اگر گناہوں سے روک کر روح کو جب لذت دو گے تو وہ روح والی لذت تمہیں رب کا اور قرب عطا کر دے گی، اس میں لطف زیادہ آئے گا، مزہ زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک آتا ہے، عام جو 11 مہینے جو کام جو چیزیں جو کھانے ہم پہ حلال ہیں، سحری سے لے کر افطاری تک، جو کلمہ پڑھنے والا بالغ انسان ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، سحری سے لے کر افطاری تک رمضان المبارک میں اس پر کھانے حلال چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں، منع ہو جاتی ہیں، نہیں کھا سکتا، روزے دار ہے، کھائے گا روزہ ٹوٹے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا دن اپنے آپ کو حلال چیزوں سے اپنے نفس کو روک 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 کر جب افطاری کا ٹائم آتا ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، فرمایا جب افطاری کا وقت آتا ہے تو بندہ سارا دن رب کے حکم کے مطابق حلال کھانوں کی طرف سے اپنے آپ کو روک کر گزارنے کے بعد جب وہ ایک پانی کا گھونٹ افطاری کے وقت لیتا ہے تو وہ فرحۃ عند الافطار، اللہ رب العالمین اس کی روح کو افطاری کے وقت خوشی نصیب فرمائے گا، اور دوسری خوشی اس کو فرحۃ عند لقاء الرحمن قیامت کے دن اس وقت نصیب فرمائے گا جب رب اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا۔ دوسری خوشی اس وقت ہوگی اس کو جب رب کی ملاقات ہوگی،
تو پہلی خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب افطاری کا وقت ہوگا۔ چاہیے تو یہ کہ وہ پریشان ہو کہ فلانے بندے نے تو سارا دن کھاتے پیتے گزارا، میں نے منہ باندھ کے گزارا، شام کو خوشی کیسی؟ فرمایا نہیں، شام کے وقت اس کو وہ خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جو بے روز ہے وہ اس خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرات محترم، یہ جو نفس ہے اگر